السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، انسان کو اپنی زندگی کے اندر بعض مرحلے ایسے پیش آتے ہیں کہ ان کے اندر انسان کشمکش ہو جاتا ہے کہ آیا یہ میں کام کروں یا نہ کروں، اور بعض دفعہ ایسے موڑ پر انسان کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس کو وہ طے نہیں کر پاتا دوستو کہ اس راستے پر میں چلوں یا نہ چلوں۔ تو ان دونوں باتوں کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے دوستو یہ دو باتوں کی ہدایت کی ہے کہ کسی کام کے اندر یا کسی راستے میں انسان ڈاواڈول ہو جائے، کشمکش میں پڑ جائے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، یا پھر یہ اس راستے پہ چلو یا نہ چلو، تو اللہ کے نبی کی ان معاملوں کے اندر دو ہدایات ملتی ہیں۔ ایک نمبر یہ کہ آپ استخارہ کریں، اور دوسری یہ ہے کہ آپ مشورہ کریں۔ تو دوستو، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو مشورے کے بارے میں بتائیں گے کہ مشورے کی اہمیت کیا ہے، شریعت کی روح سے مشورہ کیسا ہے، اور کن چیزوں کے اندر آپ نے مشورہ کرنا ہے، اور مشورہ کن لوگوں سے آپ نے کرنا ہے، مشورے کی اہمیت کیا ہے، اور مشورہ شریعت کی روح سے یعنی کیسا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اور دوسرا مشورہ کن معاملات میں آپ نے کرنا ہے اور کن معاملات میں آپ نے مشورہ نہیں کرنا، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ مشورہ آپ نے کرنا کن سے۔ دوستو، اللہ کے پاک پیغمبر کو بھی ہدایت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو صحابہ کرام کے اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی، اور قرآن کے ارشاد فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ ان کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ آپس کے اندر مشاورت سے طے پاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعریف فرمائی کہ ان کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ آپس کے اندر مشورے میں طے ہوتے ہیں، یعنی آپس کی مشاورت سے طے ہوتے ہیں۔ تو دوسری دوستو، اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی جی آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کیجیے۔ تو جب اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی پر تو براہ راست دوستو وہی نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گاہے بگاہے رہبری فرماتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تاکہ آنے والی امت اس بات کو سمجھے، وہ بھی اپنے امور کے اندر لوگوں سے مشورہ کرتے رہا کریں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کو حکم میں ہوا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، نبی جی آپ اپنے معاملات میں اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کریں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کو حکم ہے تو دوستو ہم تو ایک عام انسان ہیں، تو ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں یا کسی راستے پر چلیں، یا کوئی بھی ایسا کام ہو کہ جس کے اندر انسان کشمکش میں ہو، تو اس کے لیے انسان کو بھی مشورہ کرنا ضروری ہے۔ تو دوستو، پہلی بات یہ ہے کہ مشورہ کس شخص سے کیا جائے، کہ مشورہ ہمیشہ انسان اس شخص سے کرے جو مشورے کا اہل، اور اس معاملے میں اس کے اندر اس کو پوری بصیرت ہو۔ اب مثال کے طور پر آپ کوئی طبی معاملہ ہے، آپ نے اس کا مشورہ کرنا ہے، تو آپ کسی تاجر کے پاس کھڑے ہو جائیں، جی مجھے بتائیں مجھے بخار ہے تو میں نے کیا کرنا ہے، تو وہ بھائی تاجر تو تجارت کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہے، طبی معاملے کے اندر ڈاکٹر بتائے گا یا حکیم بتائے گا۔ تو اسی طرح آپ کسی تاجر سے کسی ڈاکٹر سے آپ تجارت کے متعلقہ پوچھ رہے ہیں، تو اس سے مشاورت کریں کہ یعنی کسی کام کے بارے میں، جس کام کے بارے میں آپ مشورہ لے رہے ہیں، تو پہلی بات یہ دیکھنی ہے کہ جس سے میں مشورہ کر رہا ہوں وہ جس کے بارے میں میں مشورہ کر رہا ہوں وہ اس فن میں ماہر بھی ہے یا نہیں ہے۔ دوستو، یہ بہت پائے کی چیز ہے، اس کا ہم نے خصوصی خیال کرنا ہے۔ آج دوستو جمہوریت کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر جتنی بھی نظام حکومت تھا، اس کا شرعیت کا جو نظام تھا اس میں، اور موجودہ دور حکومت کے اندر جو جمہوریت کا نظام ہے، اس میں دوستو بہت بڑا فرق ہے۔
اسلام کے اندر جتنی بھی نظام حکومت وہ شرائط سے چلتا تھا، یعنی مشورے سے چلتا تھا، اس میں اور آج کی جمہوریت میں دوستو بہت بڑا فرق ہے۔ آج ہماری جمہوریت کے اندر دوستو لوگوں کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے، اور اس کی ناکامی کی وجہ بھی یہ ہے کہ آج جمہوریت میں اکثریت کو دیکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں، اور یہ بات کبھی نہیں دیکھی جاتی جمہوریت کے اندر کہ جن سے مشورہ لیا جا رہا ہے آیا وہ اس مشورے کے اہل بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ آج دوستو کہتے ہیں نا، حکومت کے اندر ایسے لوگوں کو آگے لایا جاتا ہے کہ جو بیچارے ان معاملات کے اندر ان کو کوئی عمل دخل ہی نہیں ہوتا، عیاش اور مکار اور دغاباز اور بے دین قسم کے لوگ دوستو آگے آئے ہوتے ہیں، اور لوگوں کے ووٹوں پر وہ پیسے دے کر رشوت سے اور پتہ نہیں کن معاملات کے ذریعے سے دوستو وہ آگے آئے ہوتے ہیں، اور وہی یعنی لوگ آگے بیٹھے ہوتے ہیں تو انہی سے مشورہ لیا جا رہا ہوتا ہے، اور جو جس بات کا مشورہ لیا جا رہا ہوتا ہے ان کو ان کی الف بے کا بھی نہیں پتہ ہوتا، تو پھر یہی ناکامی کی وجہ ہے۔ حالانکہ شرائط کا یہ نظام تھا کہ مشورہ ان لوگوں سے کیا جائے جو ان معاملات کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو آج جمہوریت کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ دوستو یہی ہے کہ ہم اکثریت کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، نہ کہ اس بات کو دیکھ کر کہ آیا کہ جس معاملے میں مشورہ کیا جا رہا ہے، جن سے مشورہ لیا جا رہا ہے، یہ ان معاملات کے اہل بھی ہیں یا نہیں ہیں، کہ ان کے بارے میں یہ مشورہ دے بھی سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ اگر دوستو جمہوریت اور شرائط کا فرق یہی ہے کہ اسلام میں شرائط ضرور ہے، لیکن مجلس شورا کی معیار اہلیت کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ آیا کہ یہ جو مشورہ لیا جا رہا ہے تو ان کی جن حضرات سے لیا جا رہا ہے یہ اس یعنی مسئلے کے معاملے میں مشورہ دینے کے اہل بھی ہیں یا نہیں۔ اور دوستو جمہوریت تو اس کے اندر اکثریت کو دیکھا جاتا ہے، حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دوستو وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگر زمین کے رہنے والوں میں سے اکثر کا اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے راستے سے وہ تم کو گمراہ کر دیں گے۔ لہذا جب بھی کبھی کسی کے پاس مشورے کے لیے جاؤ دوستو تو پہلی بات یہ دیکھیں کہ اس معاملے کے اندر اس کو بصیرت حاصل ہے بھی یا نہیں، وہ بصیرت بھی رکھتا ہے یا نہیں، وہ اس فن کا ماہر بھی ہے یا نہیں۔ تو دوستو اس لیے ہم مشورہ کریں ان لوگوں سے کہ یہ دیکھ لیں کہ جس معاملے میں یہ جو مجھے معاملہ پیش آیا ہے اس معاملے کا اس ماہر کون ہے۔ تو جیسے کہ دین کی جتنی بھی باتیں دوستو ہم علماء سے مشورہ کیے کریں۔ اب دین کی باتیں اگر ہم ڈاکٹروں سے پوچھیں گے، حکماء سے پوچھیں گے یا دنیا داروں سے پوچھیں گے تو کس طرح ہماری رہبری ہوگی؟ تو چونکہ دین کے ماہر علماء ہیں تو علماء سے دین کے معاملے میں مشورہ کیا جائے۔ اب دوستو ایک اور بات آتی ہے کہ کن معاملات میں مشورہ کیا جائے، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ اب بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں مشورے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان میں مشورہ کرنا بنتا ہی نہیں، اور بعض معاملات ایسے ہیں کہ ان کے اندر مشورہ کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اب کن باتوں کے اندر مشورہ ضروری نہیں ہے، کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مثال کے طور پر ایسے معاملات جن کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، جتنے بھی اللہ کے فرائض ہیں یا واجبات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ امت پر فرض قرار دیے ہیں اور واجب قرار دیے ہیں، تو ان معاملات کے اندر کسی سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کہے جی میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں، کسی سے مشورہ لے رہا ہے، میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، کسی سے مشورہ لے رہا ہے۔ اسی طرح کوئی کہے کہ واجب میں جو ہے وہ وتر پڑھوں یا نہ پڑھوں، یا اسی طرح ایسے کام کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے دوستو، وہ جو حرام کام ہیں تو ان حرام کاموں کے بارے میں بھی مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور نہ کسی سے مشورہ لینا چاہیے، وہ ہے ہی حرام، تو اس کے بارے میں مشورہ کرنا تو دوستو یہ عقل سے بعید بات۔ ہاں
ان کاموں کے اندر آپ مشورہ لو کہ جو اللہ کے فرض کردہ نہیں ہیں، یا ایسے معاملات ہیں جن کا نہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے یا ان کا فرض بھی نہیں ہے، واجب وجوب میں بھی نہیں آتے، تو دنیا کے معاملات ہیں یا دین کے معاملات ہیں جو یعنی مستحب ہیں کہ ان کو کریں نہ کریں، تو ایسے معاملات میں انسان مشورہ کرے۔ تو دوستو، اب مشورہ کن سے کیا جائے یہ ایک الگ بات ہے۔ مشورہ کن سے کیا جائے تو کچھ صفات ہے، کچھ فرائض ہیں کہ جن لوگوں کے اندر وہ باتیں پائی جائیں ہمیشہ انسان ان سے مشورہ کیے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ مشیر جس سے مشورہ کیا جاتا ہے اس کا پہلا فرض یہ ہے کہ اس کے اندر اہلیت ہو، یعنی آپ جس معاملے میں اس سے مشورہ کر رہے ہیں تو اس آدمی سے مشورہ لیں کہ جس معاملے میں ہم مشورہ کر رہے ہیں اس کے یہ اہل بھی ہے یا نہیں ہے، سب سے پہلی بات۔ ورنہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المستشار مؤتمن، جس شخص سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے، یعنی جس شخص سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہو۔ مشورہ لینا دوستو یہ ایک جیسے کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس کا امین ہونا یہ ضروری ہے۔ اب اگر وہ جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے وہ اس کے بارے میں امین ہی نہیں ہے، اس کی حفاظت نہیں کر سکتا بلکہ اس میں خیانت کرے گا، تو پھر ایسے آدمی سے مشورہ لینا دوستو انتہائی فضول ہے۔ تو ایسے آدمی سے مشورہ کرنا بالکل مناسب ہی نہیں۔ اور دوسرا فرض دوستو اس کا یہ ہے کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار بھی ہو، وہ امانت دار یعنی اس کے اندر یہ اہلیت پائی جائے کہ مشورہ لینے کے بارے میں وہ پوری خیر خواہی کو مد نظر رکھتا ہو اور اس کے مناسب جو ہے وہ اس سے مشورہ لیا جائے۔ اور اگر وہ امانت داری نہیں اس کے اندر کہ جو اس سے مشورہ لیا جا رہا ہے وہ اس کے اندر خیانت کر رہا ہے کہ اس کو پوری امانت داری کے ساتھ مشورہ نہیں دے رہا، تو دوستو ایسے آدمی سے بھی مشورہ نہ کیا جائے بلکہ اس آدمی سے مشورہ کیا جائے جو امانت دار ہو، یعنی اس کے بارے میں صحیح دیانتداری کے ساتھ مشورہ دے، اس سے مشورہ کرے۔ اور تیسرا فرض دوستو یہ بنتا ہے کہ اس رازدار بھی ہو، جس سے مشورہ آپ کر رہے ہیں وہ یعنی بات کوئی چھپانا جانتا ہو، اس کا راز رکھنے والا ہو۔ جو آپ ایسے آدمی سے مشورہ کریں گے جو اس کا راز نہیں رکھ سکتا تو تب بھی دوستو وہ مشورے کا اہل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی اپنے خفیہ معاملے میں کسی سے مشورہ کیا، اب وہ جو ہے جس سے آپ مشورہ کر رہے ہیں خفیہ، وہ آپ کا راز چھپانا ہی نہیں جانتا، تو آپ اس سے مشورہ کریں گے وہ آپ کے اس راز کو لوگوں میں تقسیم کر دے گا، بتلا دے گا، تو آپ کس طرح پھر اس سے مشورہ کر سکتے ہیں؟ تو اس کے اندر یہ صفت بھی ہونی چاہیے کہ جس معاملے میں آپ مشورہ کر رہے ہیں وہ اس کو چھپانا جانتا ہو، رازداری اس کا راز رکھنا جانتا ہو۔ اگر وہ راز نہیں رکھ سکتا تو ایسے آدمی سے مشورہ کرنا مناسب ہی نہیں دوستو۔ مثال کے طور پر اب ویسے بھی راز فاش کرنا یہ دوستو گناہ ہے، کسی کے راز کو فاش کرنا یہ گناہ ہے، تو اب وہ آپ کے مشورے کو راز کو آگے لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے تو پھر ایسے آدمی سے بھی مشورہ نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھا فرض جس سے آپ مشورہ کر رہے ہیں اس کے اندر یہ بات ہو کہ وہ صحیح مشورہ دینے والا ہو، مشورے میں خیانت نہ کرے بلکہ جو اس سے پوچھا جائے وہ اس میں چھپائے نہیں بلکہ وہ اپنا معافی ضمیر صحیح اس کے سامنے رکھ دے۔ اب مثال کے طور پر بعض دفعہ نکاح کے بارے میں بعض لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ گھر کیسا ہے، آپ اس کے بارے میں بتلائیں، تو اب جب اس سے آپ پوچھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ بندہ اس بارے میں مشورہ صحیح بھی دے گا یا نہیں دے گا۔ اگر وہ اس کی یعنی غلط بیانی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے یا اس طرح کا وہ اس کی زندگی کا کردار ہے تو آپ اس سے مشورہ نہ کریں بلکہ اس سے مشورہ کریں کہ جو آپ کو صحیح مشورہ دے، کہ وہ اس مشورے کا اہل ہوگا کہ ہم اس سے یہ بات پوچھ رہے ہیں تو لہٰذا یہ اس بات میں خیانت نہیں کرے گا بلکہ جو اس سے پوچھا جا رہا ہے یہ صحیح بتا دے گا۔
تو لہٰذا وہ صحیح مشورہ دینے والا ہو، غلط مشورہ دینے والا نہ ہو۔ تو لہٰذا